جاتے ہیں صبح اٹھ کے اسی طرح چلے جاتے ہیں جیسے ہم جاتے ہیں، کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بس. کہتے ہیں جب میں جانے لگا پھر بولا کہا ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک بات ہے شاید وہ وجہ بنی ہو. وہ بات کیا ہے؟ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں سب سے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. ایمان والوں کے لیے میرا دل صاف ہوتا ہے. اب ہم جتنے یہاں تشریف رکھتے ہیں، جتنے حضرات آپ بزرگ ماشاء اللہ ہیں، میں بھی یہاں حاضر ہوں، جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، ہم ذرا اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں. ہمارے گاؤں کے اندر کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھسٹ ہے؟ نہیں ہے، سارے ایمان والے ہیں. لیکن شیطان نے ہمارے ذہن میں چیزیں ایسی ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم اس کو الگ سمجھتے ہیں، اس کو الگ سمجھتے ہیں. بلکہ بسا اوقات ایسی افسوسناک صورتحال میرے سامنے آتی ہے کہ ہم یہودی سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی ایمان والے سے کر رہے ہیں، عیسائی سے اتنی نفرت نہیں کرتے ہیں جتنی اپنے ایمان والے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وہ امتی سے کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہماری تباہی کے لیے اس سے زیادہ بھی کوئی سبب چاہیے؟ یہ اتنی ہم پستی میں چلے گئے ہیں، ہم ایسی صورتحال بن چکی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ چیزیں ہیں. تو سرکار دو جہاں کے اس صحابی کو دیکھیں کس چیز میں بشارت مل رہی ہے جنت کی، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتا ہوں، اپنا دل صاف کر کے سو جاتا ہوں. یہ کتنا بڑا وصف ہے. آج اگر ہم چاہیں کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں تو اس حدیث کی روشنی میں تو یہی درس ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان والوں کے اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اور قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت کا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. گویا یہ نعمت ہے اپنے بھائی کے لیے دل صاف ہو. لیکن آج ہم نعمت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم زحمت برداشت کرتے ہیں. اس کی بجائے ہم اپنے درمیان محبتوں کی بجائے نفرتیں رکھتے ہیں. وہ نعمت نہ ہوئی پھر، وہ جو جس نعمت کا اللہ ذکر کروا رہے ہیں، ہمیں یاد دلا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس نعمت کو کہ پہلے تمہارے دلوں میں عداوت تھی، نفرت تھی، رنجش تھی، کدورت تھی، کینہ تھا، بغض تھا. ختم کر دیا اللہ نے. سرکار کی برکت سے ان کو بھیجا، انہوں نے تمہارے درمیان ایسا ماحول پیدا کیا کہ تم ایک دوسرے میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. اس نعمت کو یاد کرو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کا جہاں ہمیں یاد دہانی کا حکم دیا جا رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں اور ہم یہ سمجھیں. ایک حدیث میں نے بات تو کسی اور موضوع پہ کرنے تھی، حضرت نے محبت کی بات چھیڑی، اس طرف اب زبان چل پڑی. اللہ کرے یہی سب کے لیے نافع ہو جائے. میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا ذکر کر دوں گا. امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری کا، وہ بھی ذہن میں آ گیا، وہ بھی سنا دوں. آپ نے ایک مسلمانوں کی ایک نشانی بتائی ہے اور ذرا ہم اس کو اپنے معاشرے میں دیکھ لیں. فرمایا من صلی صلاتنا، تم دیکھ لو جو نماز ہماری طرح پڑھتا ہو، واستقبل قبلتنا، اور وہ رخ ہمارے کعبے کی طرف کرتا ہو، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہو. وہ جو ذبح کرتا ہے ہم کھاتے ہیں، ہم جو ذبح کرتے ہیں وہ کھاتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھاتے ہیں. اور جن لوگوں کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ان کا بھی آپ نے فرما دیا ہے، وہ الگ ہے. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کا بھی بتایا ہے. وہ جن کو جو آل سبا ہیں، ابن سبا کی جو ذریت ہے، روافظ ہیں، ان سے میں منع کر دیا ہے. وہ بالکل واضح بات ہے. لیکن ہم تو ہمارے بارے میں تو یہ آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا. اب یہ تین بڑی علامتیں ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے ایک بڑا قابل غور جملہ ارشاد فرمایا ہے. وہ ہمارے دلوں کو جو جوڑتا ہے، ہمارے دماغوں پہ دستک دیتا ہے، ہمارے فکر کے صاف دروا کرتا ہے. دیکھو ذرا سوچو. فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، جو یہ تین باتیں کرنے والا ہے یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں آ چکا ہے. اور اگلا ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آج کل ہم بے تحاشا فتوے جڑتے رہتے ہیں، مشین گن سے زیادہ ہماری زبانوں سے فتوے جڑتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے. فرمایا فَلَا تُغْفِرُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ، اب اللہ نے جس کی ذمہ داری لے لی، رسول اللہ نے جس کی ذمہ داری اٹھا لی، اب تم اللہ کی ذمہ داری کو ختم نہ کرو. یہ بد وقتی والی کام نہ کرو، یہ نحوست والا کام نہ کرو. اس کو اللہ نے مسلمان مان لیا ہے. آج ذرا ہم دیکھیں کہ سارے وہی ہیں جو ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں. نماز تو ایک ہی ہے، شروع سے آخر تک سب کی ایک ہی ہے. اگر کوئی فروعی چیزیں اختلاف والی ہوں بھی ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اور قبلہ سب کا کعبہ ہی ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں. اور الحمدللہ
ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو ہم جا کے اس سے نہیں پوچھتے ہیں تو یہودی ہے تو عیسائی ہے تب تو اس سے گوشت خریدے، نہیں، ہم جا کے اس سے گوشت خریدتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ کبھی نہیں پوچھتے تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی کا، یہ نہیں پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عملی طور پہ ان تینوں اوصاف کے حامل ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو مسلمانی کے دائرے کے اندر رہنے دیں، مسلمانی کا دائرہ اتنا تنگ نہ کریں۔ جو ابن انشاء نے اردو کی آخری کتاب میں لکھا ہے، بڑا لطیفے کی بات اس نے لکھی ہے، وہ اس نے چونکہ تمام علوم کی پیروڈی کی ہے، اس میں وہ بڑا ادیب تھا اور بڑا ماشاء اللہ صاحب طرز ادیب تھا وہ، اور طنز نگار تھا۔ ابن انشاء بڑا آدمی تھا، انگلش اردو دونوں کا بڑا ماہر آدمی تھا۔ تو اس نے اس میں لکھا ہے سب علوم کی جیومیٹری کی کرتے، اس نے کہا دائرے، یہ چھوٹے بڑے دائرے کئی طرح کے ہوتے ہیں، دائرے ہوتے ہیں یہ چھوٹے بڑے کئی طرح کے دائرے ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کہتا ہے ایک دائرہ اسلام کا بھی ہوتا ہے، پہلے اس دائرے میں داخل کیا جاتا تھا اور آج اس دائرے سے نکالا جاتا ہے۔ بڑے لطیف پیراج میں اس نے طنز کیا ہے ہماری روش پر، ہمارے انداز پہ۔ ذرا حالی کو پڑھ لیں، حالی تو خوب ہی خبر لی ہے، بہرحال وقت نہیں ہے اتنا زیادہ، میں آپ حضرات کا بھی وقت لوں۔ یہ تو ضمنی طور پہ درمیان میں بات آ گئی حضرت شاہ صاحب کی تمہید کی وجہ سے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جن کو قدوہ بنا کے بھیجا ہے، جن کو اسوہ بنا کے بھیجا ہے، جن کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، جن کو برکت بنا کے بھیجا ہے، جن کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے، جن کو نجات بنا کے بھیجا ہے، جن کو ہماری شفاعت کا ضامن بنا کے بھیجا ہے، امام الانبیاء سرکار دو جہاں شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج معاشرے میں عملی طور پہ ان کی محبت معاشرے کے طرز میں، معاشرے کی اداؤں میں، معاشرے کی مجلسوں میں، معاشرے کے نشست و برخاست میں، معاشرے کے شب و روز میں، معاشرے کے خروج و دخول میں، معاشرے کے لین دین میں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر اگر وہ پیدا کر لیں، یقین جانیں ہم کامیاب ہیں۔ سرکار دو جہاں کا یہ فرمان جو ترمذی کے اندر آپ نے فرمایا، من اکل طیبا، جو آدمی حلال کھایا کرے، وعمل فی سنت، اور جو اپنی زندگی سنت کے دائرے کے اندر کر لے۔ عاملہ فی سنت، بے سنت نہیں فرمایا، عاملہ فی سنت، جس کا آزاد ترجمہ میں یوں کرتا ہوں، اور جو اپنی زندگی، اپنے عمل کو، اپنے رویے کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے طور اطوار کو سنت کے دائرے کے اندر کر لے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی تکلیف ایذا رسانی سے بچ جائیں۔ فرمایا دخل الجنہ، یہ جنتی ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام بھی لیں اور سرکار دو جہاں کا کام بھی لیں، سرکار دو جہاں کی زندگی کا ہر گام بھی لیں، سرکار دو جہاں کی زبان مبارک سے دیا ہوا ہر پیغام بھی لیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے اہل ایمان کا۔ آج ذرا اس طرف آئیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ سنن میں نہیں ہے، مستحبات میں نہیں ہے، نوافل میں نہیں ہے، یہ فرائض میں ہے۔ اور کون سے فرائض؟ عملی فرائض نہیں ہیں، یہ اعتقادی ایمانی فرائض ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا امامنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے باپ سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ سرکار کی محبت وہ اضافی چیز نہیں ہے، یہی عشق کامل، یہی راز دین ہے۔ محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ امیر امم ہے ازل سے ابد تک۔ سرکار کا یہ فرمان ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے لوگوں کا بھی سردار، آئندہ قیامت تک آنے والوں کا بھی سردار، میرے علاوہ یہ سرداری اور کسی کو نہیں ملی ہے، سب کے سردار آپ ہی ہیں، امیر امم ہے ازل سے ابد تک، وہ امی لقب خاتم المرسلین ہے۔ یہ آیت تو سب سے آخر میں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، لیکن جو علم اللہ نے ان کو دیا کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کو اتنا علم دیا، کائنات میں کسی کو وہ علم، اتنا علم اس
انداز کا علم نہیں دیا جو سرکار کو دے دیا. امی لقب ہے لیکن خاتم المرسلین ہیں. آپ نبیوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن ہیں وہ امیر امم ازل سے ابد تک امی لقب ہیں, خاتم المرسلین ہیں. یہ ذرا ہم سوچیں, امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہمارا دین ہے, ایمان ہے, ہماری جنت ہے. خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر ہم آپ کے راستے کو الٹا چل پڑے تو پھر سرکار دو جہاں کی نافرمانی کی وجہ سے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصیان کی وجہ سے, آپ کی مخالفت کی وجہ سے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جو نبی کے راستے کو چھوڑ دے, نبی کے ساتھ ملنے والوں کے راستے کو چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, یہاں تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن جب مر جائے گا نُصْلِهِ جہنم, جہنم میں گھسائیں گے. یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. آج ہم سرکار دو جہاں کی محبت کو اپنے دلوں میں